سورہ روم آیت نمبر 56 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں جو بات پڑھی تھی کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو یقسم المجرمون، ہم نے پچھلی آیت میں اس کا ترجمہ یہ بتایا کہ تقسیم کر دیے جائیں گے مجرم اپنے اپنے اسٹیٹس پر، اور پھر انہیں وہ اندازہ ہوگا کہ ما لبثوا غیر الساعہ، کہ نہیں وہ رہے مگر ایک گھڑی رہے۔ میں آپ کو اس کا دوسرا ترجمہ بھی بتا رہی ہوں یقسم المجرمون کا، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مجرم، ما لبثوا غیر الساعہ، اور پھر بات کچھ یوں بن گئی کہ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی تو رہے، کہ نہیں تم رہے سوائے ایک گھڑی کے، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ جھوٹ گھڑتے رہتے تھے، یہ دھوکہ کھاتے رہتے تھے دنیا میں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ اس کے دو ترجمے آئے آیت نمبر 55 کے، جبکہ ہم نے 56 سے سٹارٹ کرنا تھا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو قسمیں کھائیں گے مجرم کہ وہ اس دنیا میں ایک گھڑی رہے ہیں، اور آگے سے آپ دیکھیں کہ آیت آ رہی ہے کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ تھے دنیا میں، افک کرتے تھے، گھڑتے تھے، دھوکہ کھا جاتے تھے اللہ کے معاملے میں۔ کیوں کھاتے تھے؟ کیونکہ آگے آپ کو جو آیت بتائی جائے گی کہ علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ جو علم حاصل نہیں کرتا وہ دھوکہ کھاتا ہے، وہ جھوٹ گھڑتا ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈسکس کریں گے اس بات پر کہ اوت العلم یعنی علم والا اور ایمان والا، اس کا سٹیٹمنٹ کیا رہا ہے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جو اوت العلم، جو علم والے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا، جو علم حاصل کرتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے، والایمان، اور جو ایمان کی پہچان رکھتے تھے علم حاصل کر کے، ان کا سٹیٹمنٹ یہ آ رہا ہے کہ لقد لبثتم فی کتاب اللہ، البتہ یقیناً تم رہے۔ دیکھیں یہ جواب ہے کہ وہ کہیں گے کہ تم رہے ایک گھڑی، اور جواب آ رہا ہے کہ نہیں، ایک گھڑی نہیں رہے ہو دنیا میں، تم رہے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق الی یوم البعث، اٹھائے جانے والے دن تک تم اس دنیا میں رہے ہو۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے جو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنی ہے، کہ واقعی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا میں جو رہتے ہو، تو تم جب قیامت کو دیکھو گے تو تمہیں اس وقت احساس ہوگا کہ نہیں تم رہے مگر ایک دن۔ ایک آیت میں آتا ہے نہیں تم رہے مگر ایک شام یا دن اس شام کی۔ پھر آئے گا کہ جو بہت بہترین کیلکولیشن والا ہوگا وہ کہے گا کہ ہم 10 دن رہے۔ یعنی قرآن نے تو آپ کو جگہ جگہ یہی بتایا کہ تم کچھ پل اس دنیا میں رہے ہو ایز کمپیئر ٹو مرنے کے بعد کی زندگی اور حشر کا میدان، حساب کتاب کے وقت، اور پھر جنت یا دوزخ۔ تو اس کے کمپیریزن میں ہم دنیا میں بہت ہی کم رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ علم والا اور ایمان والا اس دن لوگوں کو بتائے گا اور کہے گا کہ تم تو اٹھائے جانے والے دن تک رہے ہو۔ تو یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ دیکھیں جب انسان کوئی نیک عمل اس دنیا میں چھوڑتا ہے، یا اگر آپ شہیدوں کے بارے میں دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے اس کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے تو گویا وہ زندہ ہے۔ اسی طرح جب کوئی نیک انسان زمین پر اپنی نیکیاں چھوڑ کر جاتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو گویا اس کو سدا اس کا اجر ملتا رہتا ہے، ایسا ملتا ہے جیسا ایک نیک زندہ آدمی کو ملتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر کوئی کہے گا کہ مجھے تو ایک تھوڑا سا وقت ملا تھا عمل کے لیے،
تو علم والا کہے گا تمہیں تھوڑا سا وقت نہیں ملا تھا، تم تو سور پھونکنے کے دن تک دنیا میں موجود تھے، تم مر کر بھی مرے کہاں تھے؟ یعنی یہ بہت ہی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرما دے، آپ کو بھی سمجھ نصیب کر دے کہ یہ جو ہمیں زندگی ملتی ہے ہم اس میں کوئی ایسا کام کر جائیں، کوئی ایسی اچھی تعلیم دے کر جائیں، کوئی ایسا اچھی سوچ دے کر جائیں، کوئی ایسا اچھا کام کر جائیں کہ جس سے لوگ ہمارے کام کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اور سب سے بڑھ کر تو اگر آپ سورہ مومن کو دیکھ لیں تو سورہ مومن کی آیت نمبر 7 اگر آپ وہاں سے پڑھیں تو آپ کو ملتا ہے کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے رہتی دنیا تک دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے ہیں کہ ایمان والا کون ہے اور زندہ رہنے والوں میں توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا کون ہے، اس کے لیے بھی دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ پھر عمل کون کرتا ہے اس کے لیے بھی دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ لیکن جو سب سے بہترین بزنس ہے کہ آپ کی اور میری دعائیں سدا قائم رہیں، ان فرشتوں کی زبانی، ہمارے بچوں کے بچے بھی مر جائیں تب بھی ہماری دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا، تو اس کی ہمیں 2 شکلیں ہی نظر آتی ہیں کہ ہم ایمان والوں کی حیثیت میں اس دنیا سے انتقال کر جائیں۔ جب ایک انسان اس دنیا سے نیک انسان کی حیثیت سے اس دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، تو اس کے لیے گویا ایک دعا کا سلسلہ جو کہ فرشتے مانگ رہے ہیں، جو کہ آپ دوسری جگہ بھی قرآن پر میں دیکھیں گے، لیکن سورہ مومن میں تو اس کو پورا کلیئر بیان کر دیا گیا۔ آپ اگر میری پچھلی آڈیوز میں بھی دیکھ لیں کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 7 سے بہت ہی بہترین بات بتائی گئی کہ جو ایمان والے کی حیثیت سے زندہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی دعاؤں کا سلسلہ چلتا ہے، وہ بھی فرشتوں کی زبانی، اور فرشتوں کو وہی حکم ملتا ہے کہ جو کہ اللہ انہیں عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ساری کے ساری سپریم اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی بتائیں گے کہ کس کے لیے دعا کی جائے۔ اور پھر جو دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز پڑھنے والا جب یہ کہتا ہے کہ وہ سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب ہم التحیات میں کہتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو ہم پر بھی اور عباد الصالحین پر بھی سلام ہو، تو آپ سوچئے کہ رہتی دنیا تک جب کوئی بھی یہ دعا پڑھے گا التحیات میں تو جو بھی صالحین ہوں گے ان کے لیے دعا کا سلسلہ جاری رہے گا، جیسے کہ وہ زندہ تھا اور اس کی نیک اعمال سے اس کو دعا ملتی تھی۔ تو یہ بہت ہی بہترین پوائنٹس ہیں کہ ہم مر کر بھی مرتے نہیں ہیں اگر کہ ہم اس دنیا میں اچھا کام کر کے چلے جائیں۔ تو اب آپ نے 2 باتیں پڑھی کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو قسمیں کھائیں گے مجرم، اور کہا جائے گا کہ نہیں وہ رہے مگر ایک گھڑی، اور اوت العلم اور ایمان والا کہے گا کہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق اٹھائے جانے والے دن تک دنیا میں موجود تھے، فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، بس یہ ہے آج اٹھائے جانے والا دن، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم علم ہی حاصل نہیں کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے، ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہمیں اللہ سے چمکتے چہروں سے ملاقات کرنی ہے، اگر ہم ایمان والوں کی حیثیت سے مرنا چاہتے ہیں، صالحین میں اٹھنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس قرآن کا پیورٹی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے اور اپنی آنکھوں سے اس کو سمجھنا ہے۔ سننی سب کی ہے، تفسیریں آپ بے شک پڑھیں، آپ دوسری کتابیں پڑھیں، لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ سب سے قریب ترین تفسیر قرآن آپ کو اس کی کیا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن تم علم ہی حاصل نہیں کرتے تھے، بس آج کے دن فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، نہیں نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، حق مارا، ظلم کیا۔ دیکھیں ظلموں کا ترجمہ ہر وقت 3 آئے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی حق مارا، شرک کیا،
ان کو ان کی کوئی ایکسکیوزز قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ علم حاصل کرنا سب پہ فرض تھا. ہم نے دنیا کے علم کے لیے تو یہ بات کہنا شروع کر دی کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین تک چلے جاؤ، لیکن قرآن، جو کہ قرآن اول تو پہلی کتابوں کو تصدیق کر رہا ہے، تو یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین مکہ ہوں، آج کے ہندو ہوں، کوئی سا بھی مذہب ہو، ان کے پاس جو اپنی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب سے تصدیق کرتی ہے، جو الہامی کتاب ہے ان کے پاس. جنہوں نے بھی الہامی کتاب کا علم حاصل نہیں کیا ان کی کوئی ایکسکیوزز قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی وہ ان سے کوئی توبہ، ان کی کوئی فریاد قبول کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً بیان کر دی ہے ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کی اگزامپل. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، البتہ یقیناً بیان کر دی ہم نے لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن، اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کی اگزامپل. اب آپ اس آیت کو بھی بہت غور سے دیکھیں کہ اللہ کہہ رہے میں نے ہر طرح کی اگزامپل ڈال دی ہے جو کہ ایک انسان کو مومن بنا دے، جو کہ ایک انسان کو اللہ کی پہچان کرا دے. لیکن کئی لوگوں کو قرآن میں بہت کمی نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کیا قرآن پڑھ کر عالم بن جائیں گے؟ کیا قرآن پڑھ کر سارا علم مل جائے گا؟ کیا قرآن کافی ہے؟ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے خود پڑھا تھا پچھلی سورت میں بھی کہ کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں؟ اور قرآن کافی کیوں ہے کہ اللہ فرما رہے ہم نے ہر طرح کی اگزامپل اس کے اندر ڈال دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کو کمی محسوس ہو رہی ہے یہ ان کا اپنا ظرف ہے. جنہیں یہ قرآن کمپلیٹ لگتا ہے تو یقیناً یہ قرآن کمپلیٹ ہی ہوگا، کیونکہ اللہ فرما رہے میں نے جو بھی ایک مومن کو اگزامپل چاہیے ہوتی ہے وہ اس میں انف مواد، انف میٹر آپ کو دے دیا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور البتہ اگر تم لے بھی آؤ ان کے پاس کوئی بھی معجزہ، کوئی بھی نشانی، تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور و ضرور کفر کرنے والے یہی کہیں گے کہ ان انتم الا مبتلون، نہیں ہو تم مگر باطل ہو. اب کون کس کو باطل کیوں کہتا ہے؟ کبھی اس پوائنٹ کو بھی آپ غور کریں کہ کوئی کسی کو باطل کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے حق کو پہچانا ہی نہیں ہے. جو حق کی پہچان نہیں رکھتا، جو گولڈ کی پہچان نہیں رکھتا، وہ اس کو گولڈ بھی گولڈ نہیں لگے گا، کیونکہ اس کے پاس پرکھنے کی پہچان ہی نہیں ہے. جو ڈائمنڈ کو دیکھنا نہیں جانتا وہ ڈائمنڈ دیکھتے ہوئے بھی کہے گا کہ اللہ جانے یہ ڈائمنڈ ہے کہ نہیں ہے. تو جناب جب انسان علم حاصل نہیں کرتا تو گویا وہ اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہی نہیں ہے. تو جب اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتا تو پھر اس کے پاس کون سی بھی بڑی سے بڑی آیت لے آؤ وہ کہے گا نہیں ہو تم مگر باطل ہو. اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو علم حاصل نہیں کرتے. آج آپ نے دیکھا ہمیں کتنی بڑی بات مل گئی. یہ جو ہم بڑی بڑی راتوں کو مجمع میں، عرفات میں، کعبے میں، مسجدوں میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ مہر سے بچا لیجئے، آپ کی ناراضگی کی مہر سے بچا لیجئے، مہر جباریت سے بچا لیجئے. ہم پیچھے سے آمین 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 کرتے ہیں. آپ خود سوچ لیجئے کہ مہر لگنے کے کچھ اصول ہیں. مہر اپنے وقت پر لگ جائے گی. بیماری لگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہر کام کے کوئی اصول ہوتے ہیں. ہم پھر بھی یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے یا اللہ کی مصلحت ہے، لیکن اس میں تو اللہ نے آپ کو پوری اپنی مصلحت بیان کر دی کہ میں مہر کن پر لگاتا ہوں. جو علم حاصل نہیں کرتا پیورٹی کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ لاسٹ آیت ہے سورہ روم کی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاہلوں سے نمٹنے کے لیے فاصبر، آپ کو استقامت دکھانی ہے،
آپ کو اپنے حق پر جمے رہنا ہے، کیونکہ جاہل کے ساتھ آپ نے بھی ان کی عادتوں میں بہہ نہیں جانا. آپ نے اپنی جگہ سٹیبل رہنا ہے، چاہے میجورٹی پر لوگ جہالت کر رہے ہوں. سم ٹائم تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو سب بات بتا رہے ہیں یہی حق ہوگی، کیونکہ حق پہ چلنے والا اتنا بعض ٹائم اکیلا ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈھارس دی جا رہی ہے. تو گویا ہر انسان، ہر سچے انسان، ہر علم حاصل کرنے والے انسان کو بھی ڈھارس دی جا رہی ہے کہ فاصبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے موقف پر جمے رہیے. ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا بالکل برحق ہے کہ قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگی، اور جو علم حاصل کر نہیں آئے گا، عمل نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی اچھائی، کوئی شفاعت، کوئی نفع کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فریاد رسی نہیں کی جائے گی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہلکا نہ کر دیں یہ لوگ. دیکھیں ہلکا نہ کر دیں، ولا یستخفنک، ہرگز نہ یہ آپ کو ہلکا سمجھیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ہیں. دیکھیں ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات کی کہ یقین علم سے آتا ہے، اور اس کی کئی ایگزامپلز ہم نے دی کہ چاہے گاڑی چلانے والا ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی ہاؤس وائف ہو، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، آپ کو کوئی بھی چیز یقین کب دلاتی ہے؟ جب آپ کے پاس اس کا علم موجود ہو. آپ ایون چھوٹے بچوں کو لے لیں، اگر انہیں ہم نے کلرز اور شیپس بتا دیے ہیں کہ اسے اسکوائر کہتے ہیں اور اسے ریکٹینگل کہتے ہیں اور اسے بلیک کہتے ہیں اور اسے ریڈ کہتے ہیں، تو یہ علم اس کو یقین تک پہنچا دیتا ہے کہ پھر چاہے آپ اتنے بڑے ہوں، اس سے سینئر ہوں، لیکن اگر آپ اس کو ریڈ کی جگہ بلیک بولو گے تو وہ کبھی نہیں مانے گا، وہ اپنی جگہ اٹا رہے گا، ڈٹا رہے گا کہ جو ریڈ ہے وہ اپنی جگہ ریڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اتنا اٹل کر دے اللہ کی کتاب پڑھ کر. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ہلکا نہ پائیں، یعنی آپ بڑے وزنی بنے ان پر. آپ کے پاس علم ہے تو یقیناً جس کے پاس علم ہے وہ کئیوں پر بھاری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور یہ ہرگز آپ کو ہلکا نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ یہ اسٹیبلٹی ہمیں بھی نصیب فرمائے، کیونکہ دیکھیں ہم جب میجورٹی میں دیکھتے ہیں کہ حق کو لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی کچھ انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں ڈھارس دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی برائیوں کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید استقامت دے جو کہ حق راستہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.